میں نے ایک بابا جی سے پوچھا، سرکار مدینہ خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے تخلیق کائنات کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد سرکار مدینہ کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میرا تذبذب بھانپ چکے تھے۔ اس سوال کے بعد ایک لمحے کو مسکرائے اور کہا، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے، محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے، خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی، مگر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا۔ ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنا ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں۔ خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے اور عاشق کا تعلق مدینہ سے، عبادت کا تعلق مکہ سے اور عشق کا تعلق مدینہ سے۔ اب اگر مدینہ کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دیا جاتا تو باامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا ہے نا۔ بابا جی پھر فرمانے لگے، بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دے دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ۔ آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول عبادت کا درجہ دیا، اور وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اسی لیے میلاد کو بھی فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پر بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے۔ خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی عطا نہیں فرما دی۔ شام تک محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ جس طرح سرکار مدینہ کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کا استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر نہ گرنے دیا۔ یہ فرائض نہیں، یہ محبت ہے۔ محبت کا اصول سمجھ لیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے محبت غلیظ اور ناپاک لوگوں کا کام نہیں، کیونکہ رب کریم کے پھٹے پر حرام گوشت نہیں، حلال گوشت چرتا ہے۔ جیسے کربلا، منصور، سرمد، اجویری جیسے، غریب نواز جیسے، بختیار کاکی جیسے، بابا فرید جیسے، یہ سب ایک راز کی بات ہے، یہ ایک اس کا پوشیدہ خزانہ ہے، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں۔ ہدایت زمین پر گری ہوئی چیز نہیں، جو چاہے اس کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لے۔ اس کے لیے ہدایت یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کے پاس جب تک نہیں بیٹھیں گے تو انعام یافتہ کیسے بن پائیں گے؟